قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو جوابی کارروائی کا اختیار دے دیا۔ پاکستان مناسب وقت اور مقام کا تعین کر کے جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے میں کہا گیا بھارت نے جھوٹے دہشت گرد کیمپوں کے بہانے معصوم بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا۔ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا گھناؤنا اور شرمناک اقدام ہے۔ بے گناہ لوگوں پر حملہ ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے۔ بھارت نے بین الاقوامی کنونشن کی سنگین خلاف ورزی کی۔ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا۔ بھارت نے خطے کے امن کو للکارا ہے۔ نتائج کی ذمہ داری بھارت پر ہوگی۔ عالمی برادری بھارت کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی پر جواب دہ ٹھہرائے۔ قوم مسلح افواج کے ساتھ ہے، ملکی خود مختاری، سالمیت اور وقار پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی سلامتی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں گفتگو۔ وفاقی وزراء اور مسلح افواج کے سربراہان اجلاس میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کا خطاب کچھ دیر بعد نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی طلب کر لیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو قطری ہم منصب کا فون، قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی خواہش ظاہر کی، قیام امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بھارت کی جانب سے 6 مقامات پر میزائل حملے اشتعال انگیز ہیں۔ بھارتی جارحیت نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام داؤ پر لگا دیا۔ امن کے خواہاں ہیں، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا پوری طاقت سے دفاع کریں گے۔ پاک فضائیہ نے پاکستان پر حملہ آور بھارت کے 5 طیاروں اور 7 ڈرون کو مار گرایا۔ گرائے گئے طیاروں میں 3 رافیل، 1 میگ 29 اور سخوئی شامل۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس بریفنگ، کہا 10 بھارتی طیاروں کو نشانہ بنا سکتے تھے لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پاک فوج نے دشمن کے حملے کا دندان شکن جواب دیا۔ اونتی پور، بھٹنڈا، اخنور، سری نگر کے قریب بھارتی لڑاکا طیاروں کا ملبہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ایل او سی کی خلاف ورزی پر بھارت کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی حملے میں پاک فضائیہ کے تمام طیارے اور اثاثے محفوظ ہیں۔ بھارت نے پاکستان میں 6 مقامات پر حملے کیے، 26 شہری شہید اور 46 زخمی ہوئے۔ ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی بریفنگ۔ احمد پور شرقیہ میں مسجد کو نشانہ بنایا گیا، 2 بچیوں اور 9 خواتین سمیت 13 افراد شہید اور 37 زخمی ہوئے۔ مرید کے میں مسجد پر حملے میں 3 افراد شہید، 1 زخمی ہوا۔ مظفر آباد میں کیے گئے حملے میں 3 شہری شہید، 1 بچی اور 1 لڑکا زخمی۔ کوٹلی میں مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا، لڑکا اور لڑکی شہید ہوئے، ماں اور بچی زخمی۔ ایل او سی پر 5 معصوم شہری لقمہ اجل بنے۔ بھارت کا مساجد کو نشانہ بنانا تنگ نظر سوچ کی عکاسی ہے۔ بھارت کے بزدلانہ حملے میں 4 بچے بھی لقمہ اجل بنے، 3 بچے زخمی ہوئے۔ احمد پور شرقیہ میں 2 بچیاں شہید ہوئیں۔ کوٹلی میں 16 سال کی بچی نے جام شہادت نوش کیا۔ آزاد جموں و کشمیر میں لیفٹیننٹ کرنل ظہیر کا 7 سال کا بیٹا ارتضی عباس بھی شہیدوں میں شامل۔ بھارتی حملے میں مظفر آباد اور کوٹلی میں 1 بچی زخمی ہوئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بزدل بھارت نے بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا، اس کے لیے شرم کا مقام ہے۔ پاک فوج کے منہ توڑ جواب سے دشمن دم دبا کر بھاگ نکلا۔ آج بھارتی میڈیا نے بھی شکست تسلیم کی ہے۔ لائن آف کنٹرول پر پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائیاں جاری۔ چیریکوٹ کے بالمقابل جبڑی پوسٹ کو بھی تباہ کر دیا۔ پوری پوسٹ آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ بھارتی فوج کے جوان بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ پونچھ سیکٹر میں ہیڈ کوارٹر 93 بریگیڈ کی تباہی کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ 12 بریگیڈ اوڑی سیکٹر میں بھی بھارتی فوج کو منہ کی کھانا پڑی۔ بھارت کا بزدلانہ اقدام اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بھارت خطے کے امن کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اطالوی وزیر داخلہ سے ملاقات میں گفتگو۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے معزز مہمان نے بھارتی حملوں سے ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا، دونوں ملکوں سے تحمل کی اپیل کی۔
ترکیہ کی بھارت کے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت. ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی شہریوں اور انفراسٹرکچر پر حملوں سے جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا. بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات نے جنگ کا دروازہ کھول دیا ہے. فریقین سمجھداری سے کام لیں, کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کریں. برطانیہ نے پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی. برطانوی وزیر تجارت کا کہنا ہے ہم پاکستان اور بھارت کے دوست اور شراکت دار ہیں. علاقائی استحکام, ڈائیلاگ اور کشیدگی میں کمی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے. بھارت کے بزدلانہ حملے میں شہید شہریوں کی نماز جنازہ بہاولپور میں ادا کر دی گئی. شہداء کی سرکاری طور پر نماز جنازہ اسٹیڈیم میں ادا کی گئی. بھارتی حملے میں شہید 3 شہریوں کی نماز جنازہ مرید کے, جبکہ کوٹلی میں شہید بہن بھائی کی نماز جنازہ نکیال میں ادا کی گئی. مظفر آباد میں بھارتی حملے میں شہید ہونے والے بلال مسجد کے متولی کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی. وزراء, اپوزیشن لیڈر, چیف جسٹس آزاد کشمیر ہائی کورٹ سمیت شہریوں نے شرکت کی. اور بھارت کا رافیل ہو گیا فیل. پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی سے لیس بھارتی فضائیہ کو اوقات یاد دلا دی. بھارتی فضائیہ کو $1 ارب کا نقصان. ایک رافیل طیارے کی مالیت $288 ملین ہے. SU-30 MKI کی مالیت $62 ملین. MiG-29 کی مالیت $30 ملین ہے. بھارتی فضائیہ کو 5 طیاروں کی مد میں $956 ملین کا نقصان اٹھانا پڑا. بھارت نے اپنے 3 طیارے گرائے جانے کا اعتراف کر لیا. بھارتی فضائیہ کے زیر استعمال جہاز رافیل کی فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ کے شیئرز گر گئے. عالمی مارکیٹ میں حصص کی قیمت 1.64% نیچے آ گئی. پاک فضائیہ کی طاقت سے دنیا متاثر. JF-17 کی طیارہ ساز کمپنی کے شیئرز میں 18% سے زائد اضافہ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان پر بھارتی حملے کو شرمناک قرار دے دیا. کہا پاکستان پر حملے کے بارے میں سنا ہے, امید ہے یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا. بھارتی حملے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان رابطہ. مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو امریکی وزیر خارجہ کا فون. مارکو روبیو نے ٹویٹ میں کہا پاکستان اور بھارت کی قیادت سے مسلسل رابطے میں ہوں. پرامن حل کے لیے دونوں ملکوں کی قیادت سے بات کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ چاہتے ہیں پاک بھارت کشیدگی جلد ختم ہو. سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس کا بھارتی جارحیت پر اظہار تشویش. کہا پاکستان اور بھارت ضبط و تحمل کا مظاہرہ کریں. دنیا پاکستان اور بھارت کے درمیان فوجی تصادم کی متحمل نہیں ہو سکتی. لاہور کی فضائی حدود میں مختلف فضائی روٹ کمرشل پروازوں کے لیے دوبارہ بند کر دیے گئے. پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نیا نوٹم جاری کر دیا. لاہور کی فضائی حدود کو آپریشنل وجوہات کے باعث 24 گھنٹے کے لیے بند کیا گیا ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بحال. اسلام آباد آنے والی پروازوں کو ATC سے معاونت کے بعد آنے کی اجازت ہوگی. اور اسلام آباد یونائیٹڈ PSL 10 کے پلے آف میں جائے گی یا مزید مشکل میں پھنس جائے گی؟ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان اہم میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا. میگا ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دیکھیے.